حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیداری کا یہ حال ہے کہ آپ کی آنکھیں سویا کرتی تھیں، آپ کا دل نہیں سویا کرتا تھا۔ بظاہر آنکھیں بند ہوتی لیکن دل آپ کا پھر بھی اپنے امتیوں کی طرف متوجہ ہوتا۔ اور اگلی آپ کی صفت بیان کرتے ہیں وَقَانَ يَرَىٰ مِن وَرَائِهِ كَمَا يَرَىٰ مِنْ أَمَامِهِ۔ آپ کا مقام و مرتبہ یہ تھا کہ جس طرح آپ آگے سے دیکھتے تھے اسی طرح آپ پیچھے سے بھی دیکھتے تھے۔ اگر آگے سے آپ کو نظر آتا ہے تو پیچھے سے بھی آپ کو نظر آتا ہے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب بندہ بھی محبوبیت کے درجے پہ پہنچتا ہے تو اسے بھی یہ مقام مل جاتا ہے کہ آنکھیں اس کی سوتی ہیں، دل نہیں سوتا۔ وہ آگے سے بھی دیکھتا ہے، پیچھے سے بھی دیکھتا ہے۔ لیکن چونکہ پہلے عقیدہ بیان کر چکے تھے نا، اس لیے یہاں پہ پھر عقیدے کو بیان کیا کہ کوئی اس کو یہ سمجھ کر یہ کہنا نہ شروع کر دے کہ پھر بندہ بھی تو رسول کے مقابلے میں آ گیا، جو صفات رسول کی وہ بندے کی بھی بن گئے۔ نبی اور امتی میں تو پھر فرق نہ رہا، امتی نبی کی مثل ہو گیا۔ اسی لیے آپ نے ساتھ ہی یہ فرمایا کہ کلو احد یقظتہ علی قدر حالہ، وہ بندہ جو امتی ہوتا ہے اس کا یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیداری کا وارث ہونا ہے یہ اس کے اپنے مرتبے کے مطابق ہوتا ہے، اس کے اپنے حال کے مطابق ہوتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مثل بن گیا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی برابری مل گئی، بلکہ فرماتے ہیں فَالنَّبِيُّ لَا يَصِلُ أَحَدٌ إِلَىٰ يَقْظَتِهِ، کوئی بندہ اللہ کی بار اچھی بات سن کے دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ شکریہ۔ ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبع سبیل من اناب الی۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ یا رسول اللہ انظر علینا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بار عم مغرق خذ ایدینا وسہل لنا اشکالنا۔ بعد از حمد و صلوات، گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر میں نے آپ کے سامنے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی المعروف غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کا کچھ سلسلہ آپ کے سامنے بیان کرنا شروع کیا تھا۔ تو میں نے اس دن بھی یہ عرض کی تھی کہ اگلے جمعۃ المبارک کے اندر میں آپ کی انہیں تعلیمات کا کچھ حصہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ تو گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر میں نے آپ کے فرمان کو آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ آپ اپنے مریدین کو وصیت کرتے ہوئے، نصیحت کرتے ہوئے یہ پیغام دیتے ہیں۔ پیغام کیا ہے کہ جہاں تک میں نے پچھلے جمعے کو بیان کیا تھا میں اس کو سرسری انداز میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کا بھی اندازہ ہو جائے، پھر اس کے بعد اس سے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ الزم ما جاء بہ الرسول، کہ اے بندے جو اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں اس کو لازم پکڑو۔ اور وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، اللہ کی کتاب اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت۔ پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ جو ان دونوں کو چھوڑے گا من ترکہما تزندقا، جو ان دونوں کو چھوڑے گا وہ زندیق ہو جائے گا۔ تو جہاں تک میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ وہ فرماتے ہیں ان دونوں کو تھام لو اگر تم دنیا و آخرت کی بھلائی چاہتے ہو۔ اس کے بعد آپ نے اپنی تعلیمات کو جاری رکھتے ہوئے یوں فرمایا اساس الامر الاسلام، تمام امور کی بنیاد اسلام ہے، یعنی کامیابی کے ہر راستے کی
بنیاد اسلام ہے۔ بندہ پہلے مسلمان ہوگا۔ مسلمان اسلام کہتے ہیں اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے آگے جھکانا، جیسے اللہ حکم دے ویسے ہی جھک جانا، اس کو اسلام کہا جاتا ہے۔ جیسے رسول حکم دے اس کے مطابق اپنے آپ کو جھکا دینا، اس کو اسلام کہا جاتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں اساس الامر الاسلام، امر کی بنیاد اسلام ہے۔ ثم الایمان، اور پھر صرف اسلام ہی بندے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد فرماتے ایمان، پھر ایمان ہے۔ ظاہری طور پر اپنے آپ کو شریعت کے تابع کر دینا، اس کا نام اسلام ہے۔ آپ کو سمجھانے کے لیے اس کا آسان سا معنی کرتا ہوں کہ ظاہری طور پر اپنے آپ کو اسلام کے تابع کر دینا، اس کا نام اسلام ہے۔ مثلا اللہ نے 5 وقت کی نماز کا حکم دیا، یہ حقوق اللہ میں سے ہے، تو بندہ 5 وقت نماز پڑھے، یہ اسلام ہے۔ حقوق العباد میں بھی اسی طریقے سے جس کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادا کرنے کا حکم دیا، بندہ اپنی طاقت کے مطابق اس کا حق ادا کرے، یہ اسلام ہے۔ لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اسلام، امر کی بنیاد تو اسلام ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی فرماتے ہیں ثم الایمان، پھر ایمان ہے۔ ایمان نام ہے محبت رسول کا، یعنی یہ سارے کام نماز پڑھتے ہوئے یہ محبت رسول دل میں ہونی چاہیے، تب ہی نماز قبول بھی ہوگی۔ کیونکہ بندہ نماز پڑھے گا نا کہ عبادت اللہ کی ہے، لیکن طریقہ رسول کا ہے۔ ہماری نماز اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نہ ہوئی تو ہماری نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تب ہی بندہ اپنائے گا جب اس کے دل میں آپ کی محبت ہوگی، آپ کا پیار ہوگا، اسی کو ایمان کہا جاتا ہے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ثم الایمان، پھر ایمان ہے۔ اس کے بعد اگلا درجہ آپ نے بیان کیا ثم العمل بکتاب اللہ و شریعت رسولہ، ایمان لا کر بھی اپنے دل میں محبت رسول بٹھا کر بھی تم نے اس کے بعد کتاب اللہ اور اس کے شریعت پہ عمل کرنا ہے، اللہ کے رسول کی شریعت پہ عمل کرنا ہے، کتاب اللہ پہ عمل کرنا ہے۔ یعنی یہ معنی نہیں ہے کہ تمہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اگر یہ خواہش میں، نفس میں یہ بات پیدا کرے کہ اچھلنا کودرنا شروع کر دو محبت رسول میں، تو تم یہ کرنا شروع کر دو، یا تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھو۔ جیسے مروجہ دور کے لحاظ سے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، تو اس میں ڈھول باجے بھی بجانا شروع کر دو، تو کہو یہ محبت رسول ہم سے لیتی ہے۔ نہیں، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ محبت رسول ہونے کے باوجود بھی کتاب اور شریعت کے مطابق تم نے اس محبت رسول کو استعمال کرنا ہے۔ پھر اگلا مرحلہ آپ نے فرمایا، اس کے بعد اگلا مرحلہ پھر فرمایا ثم الاخلاص فی العمل، جو اعمال تمہارے نا ان میں بھی خلوص ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے ہر عمل ہونا چاہیے، بندوں کی رضا کے لیے کوئی عمل نہیں ہونا چاہیے کہ بندے کیا کہیں گے، ہم نے یہ کام اس لیے کرنا ہے کہ فلانا راضی ہو جائے یا فلانا دیکھ لے۔ تو آپ نے 4 درجے پہلے بتائے۔ پہلا درجہ آپ نے یہ بتایا کہ تمام امور کی بنیاد اسلام ہے، اس کے بعد ایمان ہے، ایمان اور اسلام ہونے کے بعد اللہ کی کتاب اور شریعت پہ عمل کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ سارے درجے، تینوں درجے بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں جو عمل کرنا ہے نا، اس کے اندر بھی اخلاص ہونا چاہیے، خلوص ہونا چاہیے، ورنہ تو عمل کرنے والے بے شمار ہیں۔ اب جہاں میں ایک حدیث مبارکہ آپ کو سناتا چلا جاؤں نا کہ اگر اعمال کے اندر خلوص نہیں ہے تو پھر اس اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بندہ جتنا ہی بڑا مومن کیوں نہ ہو، اگر بندے کے اعمال کے اندر خلوص نہیں ہے تو قیامت والے دن اس کے اعمال کی اسے جزا نہیں ملے گی۔ مشکوٰۃ شریف کی ایک طویل حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے 3 بندے آئیں گے، جن بندوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لیں گے، ان کے نام اعمال کو تولا جائے گا، ان کا حساب لیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے آئے گا جو حساب دینے کے لیے نا، وہ قاری قرآن آئے گا۔ اب قاری قرآن کو جب لایا جائے گا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پہلے اپنی نعمتوں کی پہچان کروائے گا کہ میں نے تجھے یہ نعمت عطا کی،
تو مانتا ہے کہ میں نے تجھے یہ نعمت دی؟ کہے گا یا اللہ میں مانتا ہوں، تو نے مجھ پہ اتنی نعمتیں، اتنا فضل کیا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھے اچھی قرات کے ساتھ قرآن پڑھنے جیسی نعمت عطا کی۔ عرض کرے گا الہ العالمین بالکل تو نے مجھے یہ عطا کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرمائے گا بتا اب تو نے میری ان نعمتوں کا کیا کیا؟ تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ بندہ کہے گا یا اللہ میں نے قرآن کی تلاوت کی، میں نے تیری اس نعمت کو آگے استعمال کیا، میں تلاوت کرتا تھا، میں لوگوں کو سنایا کرتا تھا، لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیا کرتا تھا، تعلم کیا کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے تو قرآن اس لیے پڑھتا تھا کہ اس لیے نہیں کہ مجھے راضی کرنا چاہتا تھا، تو قرآن پڑھتے ہوئے دل میں میری رضا کا خیال نہیں کرتا تھا، تو اس لیے پڑھتا تھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، لوگ تیری تعریف کریں۔ تو میں نے وہ دنیا میں کہلوا دیا، لوگوں نے تیری تعریف کی دنیا کے اندر، آج تجھے اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا، کیونکہ تیری نیت یہ تھی کہ لوگ تجھے قاری کہیں۔ اسی لیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں نا کہ ثم الاخلاص، ایمان لانے کے بعد بھی، اعمال کرنے کے بعد بھی اعمال میں خلوص کا ہونا ضروری ہے۔ اگر خلوص اعمال کے اندر نہیں پایا گیا تو بندے کو اعمال کا فائدہ نہیں ہوگا۔ عمل تھوڑا ہی ہو لیکن اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، دنیا کو دکھلانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، تو یہ وہ عمل فائدہ دیتا ہے۔ تو پھر دوسرا بندہ لایا جائے گا جس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ نے اسے بے شمار نعمتیں دنیا کے مال کے لحاظ سے عطا کی ہوں گی، اس کے پاس بڑا مال ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پہچان کروائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی وہی سوال کرے گا، تو وہ بندہ کہے گا یا اللہ میں دن رات تیرے راستے میں خرچ کیا کرتا تھا، تو نے مجھے اپنے فضل سے مال دیا تو میں تیرے راستے میں خرچ کیا کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے بندے تو میرے راستے میں میرے لیے نہیں خرچ کیا کرتا تھا، تو اس لیے خرچ کیا کرتا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، تو میں نے دو لوگوں سے کہلوا دیا، وہ تو دنیا کے اندر تجھے اصلاح مل گیا کہ لوگ تجھے سخی کہتے تھے، آج تجھے اس کا اجر نہیں ملے گا۔ پھر تیسرے بندے کا بھی یہی حال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شہید لایا جائے گا، تو وہ عرض کرے گا الہ العالمین میں نے تیرے دین کی خاطر جنگوں میں حصہ لیا اور میں نے شہادت پائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تو نے شہادت میرے دین کے لیے نہیں پائی، تو اس لیے جنگوں میں جایا کرتا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تو وہ میں نے کہلوا دیا۔ تو یہاں اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کی تعلیمات ہمیں ملتی ہیں کہ آپ نے یہ کیوں زور دیا اس بات پر کہ ثم الاخلاص بعمل، کہ اسلام لانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد، شریعت پہ عمل کرنے کے بعد سب سے عام کام کی طرف آپ نے توجہ دی کہ اعمال میں اخلاص ہونا چاہیے، جو بھی عمل کرو اس میں اخلاص ہونا چاہیے، کیونکہ اخلاص کے بغیر کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ جب بندہ یہ چار چیزیں اپنا لے گا نا، تو سب سے پہلی چیز تھی اسلام، اب بندے کی ترقی شروع ہو جائے گی۔ تترقی درجۃ العبد من الاسلام الی الایمان، چار چیزیں انہوں نے بیان کی، تو انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہے کہ بندہ پہلے اعمال کے درجے پہ پہنچ جائے، اسلام یا ایمان بعد میں ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے ترتیب بیان کی، انہوں نے فرمایا یہ ایک ترتیب ہے، اس ترتیب کے تحت بندہ چلے گا تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا مرتبہ بجائے گا۔ اب وہ بیان کرتے ہیں تترقی درجۃ العبد من الاسلام الی الایمان، بندہ اسلام کے درجے سے ایمان کے درجے تک پہنچتا ہے۔ اگر وہ ظاہری طور پر اپنے اوپر اسلام کے احکام لاگو نہیں کرتا اور وہ کہے میں عاشق رسول ہوں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے ہاں بڑا رواج ہے، ہم میں سے ہر بندہ اٹھ کر یہ دعویٰ کر رہا ہوتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں۔ میں اپنے عرف کے لحاظ سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ہر بندہ ہماری محفل میں دیکھیے، میں اپنے لحاظ سے بات کرتا ہوں کہ لوگ محفلوں میں کیا کیا نہیں نعرے لگاتے، کھڑے ہو کر سامنے ممبر پر آپ کے بیٹھ کر کیا کیا نہیں کہتے، ہم یہ کر یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں، لیکن پہلے ان کی سیرت کو ہی دیکھ لیں، چہرے کو ہی دیکھ لیں، کتنے بندے ہیں کہ جنہوں نے چہروں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سجائی ہوتی ہے۔ عرف عام کی بات ہے نا، کسی بھی محفل نعت میں جا کر دیکھ لیں، وہ جو بڑے عاشق رسول بنتے ہیں،
تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کی تعلیمات کیا، وہ فرماتے ہیں عشق رسول ویسے نہیں ملتا، عشق رسول تب بندے کے اندر آئے گا جب پہلے اسلام ہوگا، پہلے اس کا چلنا اٹھنا بیٹھنا، اس کی سیرت اس کی صورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ ہوگی، تو پھر اس کے اندر ایمان آئے گا، پھر اس کے اندر عشق رسول آئے گا۔ مجھے بیان کرتے ہیں، میں تو ان کی تعلیمات آپ کے لحاظ آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ تترقی درجۃ العبد من الاسلام الی الایمان، کہ بندہ ایمان تک پہنچتا ہے اسلام کے حوالے سے، اسلام سے ترقی کر کے بندہ ایمان کے درجے تک پہنچتا ہے۔ وَمِنَ الْإِيمَانِ إِلَى الْإِيقَانِ، اور پھر جب بندے کے اندر عشق رسول آ جاتا ہے تو پھر اسے یقین بھی ہو جاتا ہے کہ اب میں جنتی ہوں، پھر وہ ایقان کے درجے پر پہنچتا ہے۔ وَمِنَ الْإِيقَانِ إِلَى الْمَعْرِفَةِ، پھر کہتے ہیں یقین کے درجے سے بندہ پھر معرفت کے درجے تک پہنچتا ہے۔ معرفت کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو جاننا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کو جاننا۔ بندہ جب اس درجے پہ پہنچتا ہے نا، تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اندر کبھی نقص نہیں نکال سکتا، کبھی عیب نہیں نکال سکتا، اس لیے کہ اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اس ذات کو جو کچھ ملا وہ رب سے ملا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو قادر ہے اپنے محبوب کو جو عطا کرے، تو اس لیے وہ پھر کبھی عیب نہیں نکال سکتا۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ایقان سے تم معرفت کے درجے پر پہنچو گے۔ وَمِنَ الْمَعْرِفَةِ إِلَى الْعِلْمِ، پھر فرماتے ہیں کہ معرفت کے بعد جو تمہیں علم ملے گا نا، وہ کتابیں پڑھنے سے نہیں ملتا۔ کتابیں پڑھنے سے تو تمہیں ظاہری علوم ملتے ہیں نا، چاہے دینی ہوں چاہے دنیاوی ہوں، وہ تو ظاہری علوم ملتے ہیں، لیکن معرفت کے جب تم درجے پہ پہنچو گے تو اس کے پاس تمہارے پاس علم لدنی آ جائے گا، وہ علم جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس سے بندے کو ہبہ کرتے ہیں، وہ علم لدنی آ جائے گا تمہارے پاس۔ اور فرمایا پھر جب یہ علم لدنی تمہارے پاس آ گیا تو یہاں سے تمہارا درجہ بڑھے گا۔ وَمِنَ الْعِلْمِ إِلَى الْمُحَبَّةِ، تم اس علم سے پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف محبت کی طرف بڑھ جاؤ گے، تمہارے دل میں پھر اللہ اور اس کے رسول کی محبت آ جائے گی، جس کو تفسیر بیضاوی میں یوں بیان کیا گیا نا، اس آیت کے تحت جب وہ تفسیر بیان کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، تو وہ تقوی کے درجے بیان کرتے ہیں نا۔ ایک تقوی کا درجہ یہ ہے جس میں میں اور آپ ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے تو ہیں لیکن اپنی طاقت کے مطابق ڈرتے ہیں، جتنی ہماری طاقت ہے۔ ایک تقوی کا درجہ یہ ہے کہ جس میں بندہ صغیرہ گناہوں سے بھی بچے، یہ جو ہمارا درجہ ہے نا، اس میں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کبیرہ گناہوں سے بچ سکے، لیکن ایک تقوی کا درجہ یہ ہے کہ جس سے بندہ صغیرہ گناہوں سے بھی بچتا ہے۔ اور تیسرا درجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ہر کسی کو نہیں ملتا، یہ درجہ اس کو ملتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا محب بن جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں آ جاتی ہے، سچی محبت۔ اور پھر وہ تقوی کا درجہ کیا ہے؟ بندے کے دل کے اندر گناہ کا وسوسہ بھی نہیں آتا، اس کے دل کے اندر اللہ کا نور سما جاتا ہے، جس سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی معرفت حاصل کر لیتا ہے۔ پھر عبادت کرتے ہوئے اس کا دھیان اللہ کی ذات کے علاوہ کسی جانب نہیں جاتا۔ تو اس کو یہ بیان کرتے ہیں کہ جب تم معرفت سے علم کی طرف پہنچو گے، علم سے محبت کی طرف پہنچو گے، اب یہ آخری درجہ بیان کرتے ہیں وَمِنَ الْمُحَبَّةِ إِلَى الْمَحْبُوبِيَّةِ، کہ ہر بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، تو اللہ سے محبت کرنے کے لیے اتنے درجے پیچھے بیان کیے۔ کہتے ہیں جب ان درجوں سے چل کے بندہ ترقی کر کے محبت اللہ سے کرتا ہے تو پھر رب اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، پھر وہ محبت سے محبوبیت کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے۔ اب جب وہ محبوبیت کے درجے پہ پہنچتا ہے تو یہاں بندہ وہ ہوتا وہ بھی بندہ ہے، ہماری طرح اس کی بھی دو ٹانگیں، اسی کے ہاتھ ہمارے گھروں میں پیدا ہوتا ہے، ہمارے رشتہ داروں میں سے ہے، لیکن ہوتا بندہ ہی ہے۔ لیکن جب وہ بندہ اتنے منازل طے کرتا ہے، اتنے درجے طے کرتا ہے، یہ آسان تو نہیں ہے نا اتنے درجے طے کرنا، تو پھر جب وہ رب کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور شریعت کے مطابق محبت کرتا ہے۔ اپنا اٹھنا بیٹھنا شریعت کے مطابق چلا، یہ ایک دن کی بات تو نہیں ہے کہ ایک رات عبادت کی تو دوسرے دن فرض نماز بھی بھول گئے، وہ تو ساری زندگی اپنے اوپر اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو لاگو کرتا ہے، تب جا کر وہ اس درجے پہ پہنچتا ہے۔ جب اس درجے پہ پہنچتا ہے فَحِینَئِذٍ،
اب ہوتا وہ بندہ ہی ہے لیکن اس کا مقام عام بندوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ کیسے افضل ہو جاتا ہے؟ فَحِينَ إِذٍ إِذَا غَفَلَ عُوقِدَ، یہ وقت آتا ہے کہ جب بندہ اگر کبھی غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے بتقاضۂ بشریت، عُوقِدَ، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جگا دیا جاتا ہے۔ جیسے مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ رات اپنے ملوکیت کے فرائض سر انجام دیتے رہے، رات کو تھوڑا لیٹ سوئے، صبح نماز کے وقت انہیں بیداری نہ ہوئی، نماز کا وقت جا رہا تھا تو کسی نے آ کر ان کو جگا دیا۔ اب وہ اپنے کمرے میں تھے، اپنے محل میں تھے، تو بغیر اجازت کے تو ان کے محل میں کوئی آتا نہیں تھا۔ جگانے والے نے جب جگایا نا، مثنوی مولانا روم کے روایت حوالے سے میں یہ روایت آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، انہوں نے پوچھا اس سے، اچھا جگانے والا کہتے ہیں اٹھو نماز پڑھو، نماز کا وقت جا رہا ہے۔ تو آپ نے اس سے کہا بھائی یہ تو میں نماز تو پڑھتا ہوں، تیری بڑی مہربانی، لیکن تو ہے کون جو مجھے جگانے کے لیے آیا ہے؟ نماز کے لیے تو مجھے جگانے کے لیے آیا ہے، پھر میرے کمرے میں کیسے داخل ہو گیا بغیر اجازت کے؟ اس نے کہا پہلے نماز پڑھو، نماز جا رہی ہے، میں بتاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، بتاؤ گے پہلے؟ اس نے کہا میں شیطان ہوں، میں ابلیس ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ شیطان کا کام تو ہے لوگوں کو نماز سے روکنا، شیطان تو نماز پڑھنے نہیں دیتا، وہ تو اور کہتا ہے سو ابھی سو، رات بڑی ہے، وہ تو تبکیاں لگاتا ہے، تو مجھے جگا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ جگا اس لیے رہا ہوں کہ آپ اللہ کی بارگاہ کے محبوب بندے ہیں، جس کو یہاں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں نا، بندہ جب محبوبیت کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر اذا غفل عوقد، پھر اس پہ ایک وقت آتا ہے، پھر اس کا ایک مرتبہ آ جاتا ہے کہ اگر کبھی وہ غفلت میں مبتلا ہو جائے بتقاضۂ بشریت تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جگانے کے لیے کوئی نہ کوئی سبب بنا دیتے ہیں، یہاں تک کہ شیطان کو بھیج دیا جاتا ہے کہ اس بندے کو جگاؤ کیونکہ یہ میرا محبوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو محبوب بنا لیتے ہیں۔ تو یہ فرماتے ہیں اذا غفل عوقد، جب وہ غفلت میں مبتلا ہوتا ہے تو جگا دیا جاتا ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں وَإِذَا نَسِيَ ذُكِرَ، اگر کوئی بات بھول جائے اسے یاد دلا دیا جاتا ہے، اسے فوراً وہ بات یاد دلا دی جاتی ہے۔ وَإِذَا نَامَ نَبَّهَ، اگر وہ سو جائے تو اسے جگا دیا جاتا ہے۔ فَلَا يَزَالُ أَبَدًا مُسْتَيْقِظًا صَافِيًا۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جب یہ مقام بندے کو ملتا ہے کہ وہ رب کے محبوبیت کے مقام پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر ہمیشہ وہ صاف دل والا جاگتے ہوئے رہتا ہے۔ پھر اس کے بارے میں یہ نہ کہنا کہ وہ سوتا بھی ہوگا، تو اگر مرید اسے پکارے تو ہو سکتا ہے وہ سو رہا ہے، وہ سنے گا کیسے؟ تو آپ نے اس مسئلے کو حل کیا، فرماتے ہیں فَلَا يَزَالُ أَبَدًا مُسْتَيْقِظًا صَافِيًا۔ جب بندہ محبوبیت کے درجے پہ پہنچتا ہے تو پھر وہ ہمیشہ جاگتا ہے، پھر وہ سوتا نہیں ہے، کیونکہ سوئے تو اسے جگا دیا جاتا ہے، بھول جائے تو یاد کرا دیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں پھر ہمیشہ صاف رہتا ہے، صاف دل والا رہتا ہے، جاگتے ہوئے رہتا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وہ آگے وجہ بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وَرِثَ الْيَقْظَةُ مِن نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اس بندے کو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کا مظہر بنا دیا جاتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیداری کا وارث بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی بیداری کو حدیث سے آگے بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کانت تنام عیناہ ولا ینام قلبہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیداری کا یہ حال ہے کہ آپ کی آنکھیں سویا کرتی تھیں، آپ کا دل نہیں سویا کرتا تھا۔ بظاہر آنکھیں بند ہوتی لیکن دل آپ کا پھر بھی اپنے امتیوں کی طرف متوجہ ہوتا۔ اور اگلی آپ کی صفت بیان کرتے ہیں وَكَانَ يَرَىٰ مِن وَرَائِهِ كَمَا يَرَىٰ مِن أَمَامِهِ۔ آپ کا مقام و مرتبہ یہ تھا کہ جس طرح آپ آگے سے دیکھتے تھے اسی طرح آپ پیچھے سے بھی دیکھتے تھے۔ اگر آگے سے آپ کو نظر آتا ہے تو پیچھے سے بھی آپ کو
نظر آتا ہے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب بندہ بھی محبوبیت کے درجے پہ پہنچتا ہے تو اسے بھی یہ مقام مل جاتا ہے کہ آنکھیں اس کی سوتی ہیں، دل نہیں سوتا۔ وہ آگے سے بھی دیکھتا ہے، پیچھے سے بھی دیکھتا ہے، لیکن چونکہ پہلے عقیدہ بیان کر چکے تھے نا، اس لیے یہاں پہ پھر عقیدے کو بیان کیا کہ کوئی اس کو یہ سمجھ کر یہ کہنا نہ شروع کر دے کہ پھر بندہ بھی تو رسول کے مقابلے میں آ گیا، جو صفات رسول کی وہ بندے کی بھی بن گئے۔ نبی اور امتی میں تو پھر فرق نہ رہا، امتی نبی کی مثل ہو گیا۔ اسی لیے آپ نے ساتھ ہی یہ فرمایا کہ کلو احد یقظتہ علی قدر حالہ، وہ بندہ جو امتی ہوتا ہے اس کا یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیداری کا وارث ہونا ہے، یہ اس کے اپنے مرتبے کے مطابق ہوتا ہے، اس کے اپنے حال کے مطابق ہوتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مثل بن گیا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی برابری مل گئی، بلکہ فرماتے ہیں فَالنَّبِيُّ لَا يَصِلُ أَحَدٌ إِلَىٰ يَقْظَتِهِ، کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں محبوبیت کے جس درجے پہ بھی پہنچ جائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر نہیں ہو سکتا، آپ کی مثل نہیں ہو سکتا۔ یہ روایت کے ساتھ فَالنَّبِيُّ لَا يَصِلُ أَحَدٌ إِلَىٰ يَقْظَتِهِ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیداری جو اللہ کے ہاں انہیں مقام و مرتبہ ہے، یا آپ کو جو اللہ نے صفات عطا کی ہیں، کوئی بندہ آپ کی صفات کے برابر نہیں ہو سکتا۔ وَلَا يَقْدِرُ أَن يُشَارِكَهُ أَحَدٌ فِي خَصَائِصِهِ، آپ کی صفات ساری تو ساری دور کی بات ہے، کسی ایک صفت میں بھی کوئی امتی نبی کے شریک ہی نہیں ہو سکتا۔ آپ کے خصائص میں سے محبوبیت کے درجے پر پہنچنے کے باوجود، نبی کی یقظت کا وارث ہونے کے باوجود بھی بندہ آپ کا محتاج ہی رہتا ہے، آپ کے درجے کو نہیں پا سکتا، کیونکہ وہ امتی ہوتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہے، امتی کبھی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ تعلیمات ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی، جس میں آپ درجے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں درجہ پانے کے لیے یہ سارے مراتب طے کرنا پڑتے ہیں، درجہ بدرجہ بندے کو یہ مقام و مرتبہ ملتا ہے۔ اب بھی چونکہ وقت ہو گیا ہے تو اگلے جمعۃ المبارک کے بھی اندر انشاءاللہ میں جو آپ نے جوانوں کو پیغام دیا آپ کی تعلیمات میں سے، وہ آپ کے گوش گزار کروں گا کہ آپ نے ایک تو آپ نے یہ فرمایا نا، آپ کے تاریخ کے اندر، آپ کی سیرت کے اندر یہ بات ملتی ہے نا، آپ فرماتے ہیں مثال دے کر اپنے مریدوں کے بارے میں، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو کسی کافر کے غلبے میں پا لے کہ وہ کافر کے قبضے میں چلا گیا ہے، تو کیا خیال ہے باپ کو نیند آئے گی جب تک وہ کافر سے اس کو چھڑا نہ لے؟ آپ نے اپنی مثال بیان کی، اپنی نہیں بلکہ ہر عارف کی، فرمایا عارف بھی اس کے سامنے جو اس کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ اولاد کی طرح ہوتے ہیں۔ تو اگر میں اپنے مریدوں کو دیکھوں نا کہ وہ گمراہی میں ہیں تو مجھے بھی نیند نہیں آتی، میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ میں انہیں جگا کے رکھوں۔ اس لیے آپ نے اپنے مریدین کو بہت بڑا پیغام دیا، آپ کی تعلیمات کا وہ حصہ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعۃ المبارک کے اندر میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔